बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश के बाद हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने अडियाला में मुलाकात के लिए आए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान को मुज़ाकरात की इजाज़त दी। बानी पीटीआई ने इस बात पर जोर दिया कि ये मुज़ाकरात टीवी कैमरों की दूरी पे होने चाहिए जब तक बामानी नताइज सामने नहीं आ जाते। दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहबा तकरीब से खिताब करती हैं। उन्होंने कहा कि नफरत की सियासत ने कुछ नहीं दिया, हमें मुल्क की खातिर जाती अना को कुर्बान करना होगा। और उन्होंने स्टूडेंट्स पे तकरीब से ये खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे नहीं देने चाहिए, हमने उनकी जो है वो तरबियत करनी है, सही समत में लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि उनकी तालीम के लिए एक कदमात करते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि माजी की हुकूमत की तरह नहीं, हम इनको दुरुस्त समत में लेके आए, हमारी हुकूमत इनके लिए काम कर रही है। इस पे बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे पुलिस को बानी पीटीआई से 9 मई जिलाओ गिराव के मुकदमात में तफ्तीश की इजाजत मिल गई है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई से 12 मुकदमात में जेल में तफ्तीश की इजाजत दी। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रजा सैयद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। रजा साहब, आपसे जानना ये चाहूंगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश की थी मुज़ाकरात पर बातचीत के लिए और बानी पीटीआई ने आमादगी जाहिर कर दी है, किस तरह से देखते हैं, क्या नुक्ता नजर होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पिछले 2 हफ्तों के दौरान और बिलखुसूस भारत के साथ जो एक जारियत की सूरत हाल थी उससे नबरदाजमा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हो गया। अब ये वो सूरत हाल है जिसका अदराक तमाम पाकिस्तानियों को है, तमाम सियासी जमातों को भी इसका अदराक है और जो पावर पॉलिटिक्स है उनके प्लेयर्स को भी इस सारी सूरत हाल में ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि इस वक्त बेहतरी का रास्ता ये है कि तमाम इख्तलाफात खत्म किए जाएं, तमाम जो सियासी तफरीकात हैं उनको टॉलरेंस के लेवल पे, टेबल टॉक के लेवल पे लाके रिजॉल्व किया जाए। और बहुत खुश आइंद है ये बात कि बानी पीटीआई ने इस सारी सूरत हाल को दुरुस्त तौर पे समझते हुए उन्होंने अपनी पार्टी को ये हिदायत की और इस वजीर आजम की तरफ से दी जाने वाली ऑफर को उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। तो मेरा ख्याल है कि सेंस प्रिवेल कर रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से पेशकश किया जाना ये इस बात की दलील है कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि पॉलिटिक्स में डी एस्केलेशन हो जाए। और इसी तरह बानी पीटीआई जो एक तवील अरसे से एक बंद गली में इस वक्त उनका मामला पहुंच चुका था, उनको कहीं से वो सुनवाई नहीं मिल रही थी जिस किस्म की सुनवाई की उनको जरूरत थी, तो उनके लिए भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि जिसमें पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो सब यकजहती, इत्तफाक राय और एक कौम बन के एक साथ चलने के लिए आमादा नजर आते हैं। तो क्यों ना इसका बेनिफिट पीटीआई को भी मिले और क्यों ना पीटीआई को भी मिले। तो मेरा ख्याल है कि ये एक विन विन इक्वेशन है और इसमें मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ हुकूमत को भी और मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ बानी पीटीआई और पीटीआई को भी कि वो रजा साहब, क्या समझते हैं कि ये बातचीत माजी में भी हमने देखा कि एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ लेकिन वो बिना नताइज के ही खत्म हो गया और अब फिर से ये आगाज होने जा रहा है बातचीत का। आप क्या समझते हैं कि इस पे कोई नताइज जो है वो मुमकिन नताइज सामने आ सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या टर्म्स एंड कंडीशन अब सामने रखेगी और हुकूमत जो है उस पर आमादगी जाहिर करेगी? देखिए, जो तब्दीली आई है ना मुल्क के मारूजी हालात में, ये तब्दीली बहुत वाज़ेह है और पीटीआई का जो एक पब्लिक नैरेटिव था और जो उनको एक अवामी हिमायत की उनके पास एक वो थी, एक परसेप्शन था उनका, वो उस वक्त कुछ और था जब पिछला मुज़ाकरात का दौर हुआ। अब वो सूरत हाल, वो जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है वो टिल्ट हो चुकी है बहुत ज्यादा हुकूमत की तरफ। तो ऐसे में पीटीआई को ये बात एग्जैक्टली पता है कि अब वो उस तरह से शायद ज्यादा सख्त और गैर लचकदार रवैया इख्तियार उनको वो डिविडेंड्स नहीं देगा कि जिसकी उनको जरूरत है। जो नताइज वो लेना चाहते हैं
وہ نتائج لچک سے تو حاصل ہو سکتے ہیں لیکن ریجڈ ہو کر وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ زیادہ سنجیدگی سے, زیادہ کھلے دل سے اور زیادہ فلیکسیبلٹی کے ساتھ ان مذاکرات میں بیٹھیں گے. پھر آپ نے اپنے انٹرو میں ایک جو حوالہ دیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس بات کا اندیا دیا گیا ہے کہ مذاکرات کے ابتدائی ادوار کو کیمرے سے دور رکھا جائے, دوسرے الفاظ میں وہ خود اس بات کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے اگر میڈیا میں چرچا اور رپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے مذاکرات میں ہونے والی نکات کی تو شاید اس کو وہ پولیٹیکلی لیوریج نہیں کر پائیں گے اپنے فیور میں. اس لیے شاید وہ خود یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات بند دروازوں کے پیچھے ہو. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے, یہ بھی اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ پی ٹی آئی صورتحال میں موجود اپرچونٹی کو پہچان رہی ہے اور اس صورتحال کی اپرچونٹی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار بھی نظر آتی ہے. یہ وہ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پہ میں کافی اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی خود کوشش کرے گی کہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہو جائے. صاحب دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جہاں بھی جاتی ہیں اس چیز کا تذکرہ ضرور کرتی ہیں, نفرت کی سیاست نے کچھ نہیں دیا, ہمیں ملک کی خاطر ذاتی انا قربان کرنا ہوگی. اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے, ابھی بھی جو ہے وہ ماضی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں, ہم 28 مئی والے ہیں, ہم 10 مئی والے ہیں. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ نواز شریف صاحب کی تقاریر, وہ نیب کے دفتر کے باہر پیشیاں, وہاں پہ وردی والے نعرے, وہ ماضی کی چیزیں بھول جاتی ہیں ان سیاسی جماعتوں کو, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیے پالیٹکس جو ہے نا یہ تو ایک ہوتی ہے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پولیٹیکل اپرچونزم. تو یعنی پولیٹیکل اپرچونزم کو آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ موقع کی نزاکت کو سمجھ کے موقع سے فائدہ اٹھانا. تو پولیٹیکل اپرچونزم کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں یا گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یا پاور میں ہوتے ہیں تو پھر آپ صلح جو ہو جاتے ہیں ان طاقتوں کی طرف کہ جو نظر نہیں آتی, غیر منتخب طاقتوں کی طرف آپ کا رویہ جو ہے نا وہ سپورٹیو ہو جاتا ہے, پازیٹیو ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ آپ سافٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے شکوے کی جو سمت ہوتی ہے وہ وہی طاقتیں ہوتی ہیں کہ جو غیر منتخب طاقتیں ہوتی ہیں. تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کیونکہ پی ایم ایل این اس وقت حکومت میں ہے, مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کے چچا جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان کے والد سربراہ ہیں حکمران جماعت کے. تو ایسے میں شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے. اگر ان کے دل و دماغ میں کوئی شکوے ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں گے, تو یہ وہ وقت نہیں ہے جس کے اندر وہ اپنے شکوے کو اپنی زبان پہ لائیں. ہاں, کل صورتحال سیاسی طور پہ اگر تبدیل ہوتی ہے دوبارہ اور نون لیگ جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں رہتی یا ان کا شیئر کم ہو جاتا ہے حکومت میں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کی زبان دوبارہ کھلے گی اور پھر شکوے شکایت آ جائیں گے ان کی زبان پہ. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ گھومتا ہوا پہیہ ہے, کبھی نیچے ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے. اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. تحریک انصاف یقیناً پچھلے 2 سال سے ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے اور 2 سال سے ان کے جو کلیدی رہنما ہیں وہ پابند سلاسل ہیں, جیل میں بند ہیں, مقدمات کا سامنا ہے. تو ان کا شکوہ, ان کی شکایت اور ان کا شکوہ شکایت کی ڈائریکشن ظاہر ہے جو حکومتی غیر منتخب مشینری ہے اس کو بھی وہ مخاطب کرتے رہے ہیں اور جو پارلیمانی پاورز ہوتی ہیں ان کو بھی وہ مخاطب کرتے رہے ہیں. تو یہ تو ایک پالیٹکس میں پولیٹیکل اپرچونزم کا کھیل ہے. کل نون لیگ شکایت کر رہی تھی, آج وہ بینیفیشری ہو گئے سسٹم کے. کل پی ٹی آئی بینیفیشری تھی سسٹم کی, آج وہ سسٹم سے شکایت کر رہے ہیں. تو یہ گھومتا ہوا پہیہ ہے, یہ کبھی بھی پرماننٹلی کوئی نہ اقتدار میں رہے گا اور نہ ہی پرماننٹلی کوئی حزب اختلاف میں رہے گا. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. ٹھیک. رضا صاحب, پولیس کو بانی پی ٹی آئی سے 9 مئی جھلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں تفتیش کی اجازت مل گئی ہے. 12 مقدمات میں یہ تفتیش کا عمل شروع ہوگا, کیا کہیں گے اس پہ, کیا نقطہ نظر ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ذرا سینسیٹیو بات ہے نا, اس کے اوپر میں بہت کھلے الفاظ میں تو شاید تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کو اس نظر سے بعض لوگ ضرور دیکھیں گے کہ ایک طرف حکومت نے مذاکرات کی میز سجائی ہے اور
दूसरी तरफ शायद हुकूमत की दरखास्त पर या हुकूमत की ईमा पर पुलिस को रसाई दी जाएगी बानी पीटीआई से तफ्तीश करने की। तो इसका मतलब ये है, दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि बानी पीटीआई के ऊपर दबाव आएगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव आएगा, जब पुलिस के अफसरान जाके उनके साथ बैठेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे, और हो सकता है कुछ नाखुशगवार मौजूआत पे बात भी होगी। तफ्तीश में तो जाहिर है हर तरह के सवालात होते हैं, तो वो एक डिस्टर्बिंग सूरत हाल होगी। अब जो बानी पीटीआई का जो स्टेचर है उनका, जो उनका मर्तबा और मकाम है, अगर उसके बरखिलाफ उनके साथ बातचीत होती है या निचले दर्जे के अफसरान जाके उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तो उससे उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल नेगेटिव प्रेशर आएगा, और वो साइकोलॉजिकल नेगेटिव प्रेशर जो है वो लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है मुज़ाकरात की मेज पे, कि भाई ठीक है, वो बानी साहब जो हैं उनको रोजाना पुलिस वाले इतना आके सवाल जवाब करते हैं कि वो भी तंग आ गए, और वो भी कह रहे हैं यार जल्द से जल्द मेरी इनसे जान छुड़ाओ। तो जल्द से जल्द इनसे मेरी जान छुड़ाओ का रास्ता निकलेगा मुज़ाकरात की मेज पे, तो वो अपनी टीम को वहां मैसेज करेंगे कि भाई चलो तुम करो कुछ, बनाओ कुछ ऐसा मामला कि मेरी इनसे तो जान छूटे जो रोजाना सुबह मेरे सर पे बैठ जाते हैं आके तफ्तीश के नाम पे। तो ये एक हाइपोथेसिस हो सकती है, बात हसास है, मैं एक हाइपोथेसिस के तौर पे बानी को अगर रोजाना पुलिस की तफ्तीश का सामना हो जाएगा तो मुज़ाकरात की मेज पे जो उनके नुमाइंदे बैठे होंगे उनके ऊपर भी प्रेशर जाएगा। ये एंगल है इसका। जो बानी पीटीआई के साहबजादों का इंटरव्यू सामने आया जिसपे तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया और उस पर यह भी कहा गया कि फ़ोन पे राब्ता बहुत कम करवाया जाता, और जब करवाया जाता रहा तो बानी पीटीआई ने क्या क्या उनको चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि उनको सजाए मौत की धमकियां दी जा रही हैं, उनकी लाइट बंद की गई, वो डील करने वाले नहीं हैं, हम उनको जानते हैं, बहुत तफसीलन गुफ्तगू की। इसको किस तरह से देखते हैं? जी मैंने देखा, मैंने कुछ हिस्सा देखा उस गुफ्तगू का, पूरा तो नहीं देख सका। और जाहिर है देखें ये एक पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हटके है ये मामला, यानी फैमिली जो है उनकी वो पाकिस्तान में नहीं रहते उनके बच्चे, और वो पाकिस्तान की अमली सियासत का हिस्सा भी नहीं है। तो उनके साथ जो एक वालिद और बेटों का जो ताल्लुक का मामला है वो जाहिर है कि उसके एक खानदानी कॉन्टेक्स्ट में उसको देखा जाए। ऐसे में अगर उनको ये शिकायत हो रही है कि अदालत की इजाजत के बावजूद उनके साथ फैसिलिटेशन में, फोन कॉल्स वगैरह के मामलात में ताउन की कमी का सामना है, तो ये शिकवा कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। और उनके इस शिकवे को जाहिर है सुनने वाले जो हैं वो उनकी फेस वैल्यू पे लेंगे कि जाहिर है वो बानी पीटीआई के बच्चे हैं, बेटे हैं उनके। तो अगर उनको एक प्रॉब्लम का सामना है और उन्होंने उस प्रॉब्लम का पब्लिकली इजहार कर दिया है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब यानी इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, सिवाय इसके कि हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में जो जेल का निज़ाम है वो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या उसके बाद आने वाले अदवार के तमाम सियासी रहनुमा, बशमूल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बशमूल नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, और अब आजकल बानी पीटीआई साहब, ये वो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने जेल काटी है, और जेल का एक मखसूस माहौल है, और ये मखसूस माहौल नाखुशगवार है। जेल है, अगर ये समझता है कोई कि जेल कोई बच्चों का खेल है तो जेल बच्चों का खेल नहीं है। जेल में जिस किस्म के हालात और वाकयात और मामलात दरपेश हो सकते हैं किसी भी इंसान को, वो उसको डिस्टर्ब करने के लिए काफी होते हैं। तो बानी पीटीआई को अगर जेल में ये शिकायत हैं तो मुझे इस पर हैरत नहीं है, मुझे अफसोस जरूर है, मुझे हैरत नहीं है। हैरत इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में 78 साल से जेल का निजाम ऐसा ही चल रहा है, और इसमें थोड़ा सा एक सवाल जरूर मैं उठा रहा हूँ आपके तवज्जुह से, वो ये कि जब ये लोग हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त शायद इनके पास एक मौका, कोई भी, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, जब एक सियासी जमात हुकूमत में होती है, जब एक सियासी रहनुमा वजीर आजम होता है मुल्क का, तो उसके पास ये मौका होता है कि वो जेल में रिफॉर्म कर दे, और जेल में रिफॉर्म करके जेल में 78 साल से नाफिज या शायद अंग्रेज के जमाने से नाफिज उन मामलात को दुरुस्त कर दे कि जो इंसानी इस्तेहसाल पर मबनी हैं, उन मामलात को खत्म कर दे कि जो इंसानियत की तज़लील पर जाकर रुकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन न जाने क्यों जो हुक्मरान होते हैं, जो वजारत उज़्मा या वजारत आला की कुर्सियों पर बैठे हैं,
نہ جانے کیوں ان کو موقع نہیں ملتا، یا ان کا خیال اس طرف نہیں جاتا، یا پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں کہ وہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کا اگلا سال یا ان کا اگلا جو ٹینیور ہے وہ جیل میں گزرے گا، اس کے باوجود وہ جیل میں اصلاحات نہیں کرتے. یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے. مطلب بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جب حکومت میں تھے تو یہ جیلیں ان کے انتظام کے تحت چلتی تھیں، اور ان جیلوں میں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اور دیگر جو پیپلز پارٹی کے اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں تھیں اس وقت کی، ان کے لیڈرز اس وقت جیل کاٹ رہے تھے، اور جیل میں وہ انہی حالات کا شکار تھے، یا شاید اس سے بھی زیادہ برے حالات کا شکار تھے. تو اس وقت خان صاحب کو شاید مزہ آتا تھا، بلکہ انہوں نے امریکہ میں ایک تقریر کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ بڑے انہوں نے نیم مزاحیہ انداز میں کہا تھا کہ میں ابھی پاکستان جا کے اے سی اترواتا ہوں جیل میں سے. انہوں نے واضح طور پر نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نواز شریف کے کمرے میں اے سی ہے جو میں اتروا دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ خود جیل انتظامیہ اور جیل کے نظام کو اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے اور کچلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہی پہیہ گھومے گا اور آپ جیل کے اندر ہوں گے، اور پھر جو اقتدار میں ہوگا وہ آپ کے ساتھ وہ کچھ کرے گا یا شاید اس سے بڑھ کے کرے گا کہ جو آپ نے اس کے ساتھ کیا تھا. تو پتہ نہیں کیوں یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان آج کل ہر پاکستانی، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ زندگی کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد جزا اور سزا ہے اور روز قیامت ہے. اس کے باوجود ہم روزانہ کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہوئے نہیں رکتے، جھوٹ بولتے ہوئے نہیں رکتے، غلط کام کرتے ہوئے نہیں رکتے، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جزا اور سزا بھی ہونی ہے. ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں. اس کے باوجود ہم روزانہ بلا تکلف غلطیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. تو وہی معاملہ پالیٹیشینس کا بھی ہے کہ آپ بے شک آج کے وزیر اعظم کو آپ مخاطب کر کے کہیں کہ میاں صاحب برائے مہربانی جیلوں میں اصلاحات کرا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی مرتبہ جب آپ کو جیل جانا ہو، جو آپ کو جانا ہوگا، تو پھر آپ وہاں جا کے ڈسٹرب ہوں گے. تو اس لیے آپ جیل میں اصلاحات کر کے جیل میں سے ایسے تمام قوانین اور پروسیجرز کو درست کروا دیجئے کہ جو استحصال پر مبنی ہے. تو یہ ایک پیراڈاکس ہے، اور یہ پیراڈاکس جو ہے یہ ایک پولیٹیشین اس کا حصہ جانتے بوجھتے ہوئے بنتا ہے. رضا صاحب، اس پہ آخر میں ایک پاکستان اور بھارت والا جو معاملہ چل رہا ہے اس پہ آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا کہ پاک اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن کے ذریعے رابطہ ہوا ہے، اور ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان یہ سیز فائر کے بعد تیسرا رابطہ ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی جی ایم او یوز کا زمینی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا، اور اس پہ منظرنامہ جو ہے اس پہ بھی جو بات چیت چل رہی ہے، کس طرف نتائج جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کس طرح کے اقدامات میں پاکستان کو جو ہے وہ کامیابی حاصل میں ہو سکے گی؟ دیکھیں، بھارت کی طرف سے جو ایک بلڈ اپ ہوا تھا، ملٹری بلڈ اپ، انہوں نے ایک واقعے کو جواز بنا کے اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی تھی، اس کا جواب ان کو مل گیا، اور ان کو ایک ایسا جواب مل گیا کہ جس کی ان کو بھی توقع نہیں تھی، اور سچ پوچھیں تو ہمیں بھی توقع نہیں تھی. ان کو ایسا جواب مل گیا. اب بھارت، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بھارت اگلے کئی سال تک پاکستان کی طرف کائنیٹک اقدامات کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کائنیٹک اقدامات ہم فوجی زبان میں ان اقدامات کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر دوسرے کے اوپر آپ حملہ آور ہو جاتے ہیں فزیکلی. تو کائنیٹک اقدامات تو مجھے اب نظر نہیں آتے، اب ہمت نہیں ہوگی ان کی کہ وہ کائنیٹک اقدام پاکستان کی طرف کریں. ہاں، اس بات کا پورا امکان ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی جو اسپیناج کا جو نظام ہوتا ہے، جو جاسوسی کا نظام ہوتا ہے، یا جو کیا کہتے ہیں وہ جو زرخرید لوگوں کے ذریعے سے وہ دہشت گردی یا اس نوعیت کے اقدامات کو ہوا دینے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اتنا پوٹینشیل تو رہتا ہے ہر ملک کے اندر کہ آپ اپنے مخالف کے ملک کے اندر بدامنی پیدا کرا سکتے ہیں. تو بھارت کا ہی پوٹینشیل تو مجھے دکھتا ہے، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ ملٹری لیول پر یا ایئر فورس لیول پہ یا نیوی کے لیول پہ بھارت کوئی مہم جوئی کرنے کی جسارت کر سکے گا، کیونکہ جو ان کو جواب مل گیا ہے اس جواب کی توقع ان کو بھی نہیں تھی اور ہمیں بھی نہیں تھی. صاحب، دوسری طرف چائنا نے بھارت کا ایک جھٹکا دیا ہے، دھچکا دیا ہے، اور اس پہ اورنا پردیش جو جگہ تھی اس کا نام چینج کر دیا ہے. 27 مقامات پہ نام چینج کیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہماری ملکیت تھی اور ہم نے اس کو خود مختاری سمجھتے ہوئے اس پہ یہ تمام نام چینج کیے ہیں.
جی بالکل، اروناچل پردیش نام ہے اس جگہ کا، اور یہ بھارت کا شمال ہے، یعنی ناردرن انڈیا کہلاتا ہے، یہ نارتھ ایسٹ انڈیا ہے، اور چین کا یہ ماننا ہے کہ یہ خطہ تبت کا حصہ ہے، تبت چین کا ایک سمجھ لیں آپ پروونس ہے، تو اس کا حصہ ہے۔ اچھا، اگر آپ اروناچل پردیش، میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا اروناچل پردیش کو، اگر آپ اروناچل پردیش کی ڈیموگرافی اور جیوگرافی کو دیکھیں تو وہاں کے جو باشندے ہیں نا، ان کی شکلیں چائنیز لوگوں سے ملتی ہیں، انڈین لوگوں سے ملتی بھی نہیں ہیں۔ یعنی آپ سمجھیں اس بات کو کہ جہاں جس علاقے کے لوگوں کی شکلیں اور زبان اور رہن سہن آپ سے ملتا ہی نہ ہو، کسی پڑوسی ملک سے ملتا ہو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تاریخی طور پر وہ خطہ اور وہ افراد آپ کے ملک کا حصہ نہیں تھے، بلکہ وہ دوسرے ملک کا حصہ تھے۔ تو اب یہ جو ڈویژن ہے جو انگریز یہاں سے گئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد، اس میں جو یعنی پچھلے تقریباً 200 سال کے دوران کی جو جغرافیہ ہے، پولیٹیکل جغرافیہ، اس کے تحت اروناچل پردیش جو ہے وہ بھارت کا حصہ بن گیا۔ لیکن اگر آج کی تاریخ میں بھی آپ اروناچل پردیش کی ڈیموگرافی چیک کریں، انٹرنیٹ پہ ساری معلومات مل جاتی ہے، موقع سے، بات چیت سے، زبان سے، رہن سہن سے، دے لک مور لائک چائنیز پیپل، دے ڈونٹ لک لائک انڈین پیپل۔ تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ چائنا کا حصہ ہے اور چائنا کا حصہ تھا۔ اب انہوں نے اگر نام بدل دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ صحیح اقدام ہے، اچھا اقدام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اروناچل پردیش کے جو لوگ ہیں ان کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ اپنے اصل وطن کے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ ڈیولپمنٹ اب مجھے زیادہ دور نظر نہیں آتی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضا سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حالیہ پیشکش کے بعد حکومت کے ساتھ بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ میں ملاقات کے لیے آئے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کو مذاکرات کی اجازت دی۔ بانی پی ٹی آئی نے اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات ٹی وی کیمروں سے ہٹ کر دور ہونا چاہیے جب تک نتائج سامنے نہ آ جائیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے تقریب سے خطاب کیا اور بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، ماضی کی چیزوں کو، ماضی کی کیے گئے اقدامات کی یاد دہانی دلائی اور 9 مئی کے اقدامات پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 10 مئی اور 28 مئی والے ہیں، مگر ماضی کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں تمام سیاسی جماعتوں سے ہوئیں، اور پھر ان غلطیوں کو تسلیم بھی کیا گیا، جس پہ جو ہے وہ عدالتوں پر چڑھائی ہو، جس پہ آن ڈیوٹی لوگوں کو نام لے کے ان کو جو ہے وہ سارا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہو، اور کبھی نیب کی پیشیوں کے لیے نیب کے باہر کھڑے ہو کر متعدد قسم کے جو ہے وہ نعرے لگائے جاتے ہوں، اور اسی طریقے سے ماضی میں تمام سیاسی جماعتوں نے جو بھی اقدامات کیے وہ ان کو یاد نہیں رہتے، لیکن دوسرے کی غلطیاں ضرور یاد رہتی ہیں۔ اس کو بھی ہم زیر بحث لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ بانی پی ٹی آئی پہ 9 مئی جلاؤ گراؤ کے مقدمات کے لیے تفتیش کی اجازت مل گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مذاکرات والا، بات چیت والا مرحلہ بھی جاری ہو رہا ہے۔ اس پہ بھی رضا سید صاحب کا نقطہ نظر جانا، ان کے بقول وہ بانی پی ٹی آئی پہ پریشر بلڈ اپ کیے جانے کے لیے یہ اقدامات ضرور کیے جا رہے ہوں گے، تاکہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے حوالے سے، انہوں نے اپنے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا، بین الاقوامی سطح پر وہ چیزیں اجاگر کی، اور وہ بھی قابل غور رہیں اور قابل ذکر رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم نے بات کی کہ پاک بھارت والا معاملہ جو ہے، بات چیت کا معاملہ چل رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پرعزم ہے، اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بھی پرعزم نظر آ رہا ہے۔ اس پہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت آتی ہے، اور بھارت نے جو ہے وہ بھارت کو جھٹکا دیا، دھچکا لگایا چین نے اورنا پردیش کا نام زنگنان کر دیا اور 27 مقامات کے نام تبدیل کر دیے، لیکن بھارت جو ہے اب وہاں پہ خاموش کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان حمزہ بٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔